أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ خدا نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس تخلیق کے تمام پہلوؤں میں بہت ہی چھوٹے اور کمزور تھے۔ تخلیق پانی، مٹی اور منی سے شروع ہوئی، پھر رحم میں آخری چند دن، پھر باہر آئے۔ ان میں سے ہر ایک مرحلے پر وہ کتنا کمزور، لاچار اور کتنا بے بس تھا۔ جب وہ گزرے ہوئے وقتوں کو سوچتا ہے تو انسان کیسے فخر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باشعور انسان ماضی اور مستقبل پر غور کرتے ہوئے الحاد، کفر اور نافرمانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ آزاد زندگی گزارنے کے درمیان ایک حادثاتی موت آتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی قبرستانوں کا دورہ کیا ہے جہاں مردے آرام کرتے ہیں؟ سب وہاں سو رہے ہیں۔ کچھ کے سروں پر تختیاں ہیں، اس پر نام اور پتے لکھے ہیں۔ کچھ پر پودے اچھی طرح اگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی کون تھے؟ وہ لوگ جو زمین پر تکبر سے چلتے تھے، جو محبت کرنا بھول گئے تھے، جنہیں دوسروں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھا، جنہوں نے علم اور موقع کو استعمال کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جھوٹ کی سازشیں کی۔ یہ زندگی سے پہلے اور بعد کے دو مناظر ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے درمیان کی مختصر سی زندگی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غرور، خود غرضی، لالچ، حسد، پیسہ، شہرت اور ہوس کی وجہ سے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ فخر کہ میں مضبوط ہوں اور میں خود کفیل ہوں، انسان کو خدا کی یاد اور موت کے خیالات سے دور رکھتا ہے۔ بچپن اور جوانی کے بعد بڑھاپے میں سفید بال اور جھریوں والی جلد میں انسان کے پاس فخر کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ آدمی حملہ آور ہاتھی اور تیندوے کو اپنے ہتھیار سے زیر کرنے کے قابل ہے، لیکن وہ کچھ جرثوموں جیسے جراثیم کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ یار تم کتنے کمزور ہو! علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ کتنے معنی خیز ہے۔ اس میں سے کوئی بھی یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بے بسی کے اس سے بھی بدتر حالات ابھی آنا باقی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، زندگی کتنی جلدی گزر گئی۔ اسی طرح زندگی گزرتی ہے، آخرت کی زندگی ایک حقیقت بن جائے گی۔ جو لوگ اس وقت تک اس کا انکار کر رہے تھے وہ اس حقیقت سے بیدار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے مجرم بن کر اپنی زندگیاں برباد کی ہے، انہیں وہاں خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ سوچیں گے پچھلی زندگی بہت مختصر تھی۔ ان کا حساب یہ تھا کہ اس دنیا کی کوئی انتہا نہیں، کوئی آخرت، کوئی آزمائش، کوئی اجر نہیں۔ ہاں یقیناً مجرموں کا آج اور کل کا حساب غلط ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔